عید کا جو کانسیپٹ ہے نا اسلام میں، تو عود لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا، یعنی ہیومن سویلائزیشن حضرت آدم علیہ السلام سے اگر دیکھیں تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی استغفار قبول ہوئی اس دن عید ہو گئی. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے ان کی بچت ہوئی اس دن عید ہو گئی. اسی طرح یہ چلتے چلے جائیں، حضرت آپ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں ایک میسج یہ ملتا ہے کہ یہ ایک ایسا سٹاپ ہے جہاں آپ اب دوبارہ کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو ری جنریٹ کرتے ہیں، ریجوینیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کولیکٹیو وزڈم یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس تمام وسائل نہیں ہو سکتے، انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے. جی اسی طرح ہر شخص وہ تمام چیزیں انجوائے نہیں کر سکتا جو ایک اسپیسیفک طبقہ کرتا ہے. بالکل صحیح. تو پھر یہ وہ ایونٹس ہیں، یہ وہ آپ سمجھ لیں سویلائزیشنل ٹرینڈز ہیں جس میں سے ایک عید ہے جس میں ہر طبقہ، چاہے وہ فائنینشیل سٹیٹس ہو، چاہے وہ سوشل سٹارٹیفیکیشن ہو، چاہے وہ ذات پات کے نظام میں اعلیٰ ہو اور ادنا ہو، چودھری ہو اور مزارع ہو، یعنی عید کا دن سب کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے. آپ بغل گیر ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ اپنے کیے ہوئے معاملات، کانفلکٹس، ناچار جو آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ رنجش کسی وجہ سے بن گئی، اس کو مٹاتے ہیں. اب میں نے بڑا اس کے اوپر موقع ہوتا ہے جی اور نہیں ہمیں سر، مٹانا چاہیے. موقع بھی نہیں ہوتا. میں نے اس کے اوپر نا اس کی وزڈم کے اوپر سوچنے کی کوشش کی. مجھے وزڈم ایسے ملی، شاید میں صحیح ہوں شاید غلط ہوں، آپ تصحیح کیجئے گا، کہ پہلے 30 دن اللہ تعالیٰ ہماری سول پیوریفیکیشن کرتا ہے. بہت خوب. اس کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمارے دل سے زنگ، رنج، کدورت، نفرت نکل چکی ہوتی ہے، اور پھر یہ اپرچونٹی اور یہ دن آتا ہے، پھر اس دن ہم وہ پرانی باتیں تمام بھول کر دوبارہ سے مل جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے، جس طرح وقت آگے چلتا چلا جائے گا زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتی چلی جائے گی. ہمارے بچپن میں عید اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے، ختم ہی نہیں ہوتی تھی. آج کل عید آتی ہے اور چلے جاتی ہے. سو یہ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں آپ بہت زیادہ ہسل بسل جو زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں سٹاپ ہو جاتے ہیں. مثلا میری ایک دیہاتی زندگی ہے، آپ کی بھی بیک گراؤنڈ دیہاتی زندگی سے ہے، تو ہم بہت سے اپنے لوگوں جن سے کئی سال مل ہی نہیں سکتے، عید وہ موقع ملتا ہے. اچھا عید وہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ اپنے بڑوں کی قبروں پہ جا سکتے. عید وہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ اپنے اس کلچر کے ساتھ اپنے بچوں یا آنے والی نسل کا انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں. عید وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر آپ جو اس وقت آج کل کی نوجوان نسل کو اسلام کتاب میں نظر آ رہا ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب نہیں ہے، اثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، کولیکٹیو وزڈم بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، جذبہ بھی ہے. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فطرانہ دے دیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے لوگوں کے آپ لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے بنا کے دیتے ہیں. دیکھیں عید اگر اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک بہت بڑی اکانومی بھی ہے. عید الفطر بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور عید الاضحیٰ بھی ایک بہت بڑی اکانومی اس کے ساتھ، یعنی پورے کا پورا اکنامک سسٹم ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو کولیکٹیو وزڈم کے اکارڈنگلی اسلام نے عید کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ ایسے ایونٹ ہوں کہ جس میں اگر کسی وجہ سے مسلمان، وہ جو مسلمانیت ان میں تھی وہ ڈیوائیڈ ہو کے ایتھنک، لنگول، جیوگرافیکل ڈیوائیڈ میں چلے گئے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ اکٹھے ہو جائیں. اب ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جب آپ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمپلیکس نہیں ہوتا کہ دوسرے مذاہب میں بھی ایونٹ ہیں. ہمارے ہاں جس طرح اکثر مفتیان کرام شرعی اصول جب بتاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اسلام بڑا سخت ہے. اب عید کے دن دیکھیں، آپ گھر میں ایونٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے قریبی لوگوں کے سامنے تیار ہو کے بھی جا سکتے ہیں، آپ باؤنڈری کے اندر رہ کر نغمے بھی گا سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو ایک کمفرٹ زون بھی عید دیتی ہے، آپ کو ایک ماڈرن ٹچ بھی عید دیتی ہے، آپ کو فلیکسیبلٹی بھی عید دیتی ہے، اور میرے لحاظ سے آج کے دور میں عید آپ کو ایک بہترین بریک بھی دیتی ہے.
اس جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بہت مصروف ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ہمیں بہت سے بریکس کی ضرورت ہے. تو میرے نزدیک تو عید ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو سوشلی، اکنامکلی، ریلیجیسلی، سائیکولوجیکلی ہماری نیڈ ہے. اور اگر ہم اس کو بیسٹ وے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ بلیو کریں اگلے 1 سال کے لیے ہم پھر توانا ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں. بہت خوب.